اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورۃ المطففین 36 آیت مکیہ اور مبعضہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ سورہ مطففین کے متعلق جو ہمیں آج پڑھنا ہے، اور مطففین یہ سب سے پہلے جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں سب مصنف یہ ہے، نہیں بلکہ یہ سمجھ لیجیے آپ کے سوالوں میں سے ایک سوال ہے کہ ہر آیت سورہ میں کتنی آیتیں ہیں اور وہ مکی ہے یا مدنی ہے، ٹھیک ہے؟ یا ایک اور اصطلاح ہے مبعضہ کی، یعنی بعض مکی اور بعض جو کیا ہے مدنی ہے۔ تو اس کے متعلق بہرحال مفسرین میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، بعض کہتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے اور بعض کہتے ہیں، حالانکہ ارجح یہی ہے، مطلب ہم نے جو مطالعہ کیا ہے آج تو مطلب کئی اقوال ملے، ان سے ارجح مطلب بلکہ جو مدنی کہتے ہیں ان کو رد کیا گیا ہے نا۔ مگر وہیں پر بعض مطلب اقوال یہ بھی ملے ہیں کہ دراصل یہ جو صفات تھیں، یعنی کہ وزن وغیرہ کرتے ہوئے کمی کرنا ہے نا اور لوگوں کو کم دینا، یہ دراصل اہل مدینہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ علیکم السلام۔ یہ جب نبی ہجرت کر کے آئے تو اہل مدینہ کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بند کر سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو جن لوگوں نے مدنی کہا کہ جب پیغمبر ہجرت کر کے آئے تو مدینے والوں میں دیکھا کہ اس طرح کی چیزیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کی مذمت میں جو ہے یہ آیت، یہ سورہ نازل ہوا۔ حالانکہ اس مطلب فعل کی مذمت جو ہے وہ قرآن مجید کی بقیہ آیات میں بھی، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ انعام میں گزر چکی ہیں، مگر یہاں اس میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے کم مطلب کر کے بیچنے والوں کی جو مذمت کی گئی تھی وہ آیات نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ ایک آیت دو آیت میں مذمت کی گئی تھی، لیکن اس میں یہ ہے کہ پورا کا پورا سورہ ہی جو ہے کیا ہے ان کی مذمت میں جو کیا ہے نازل ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی۔ اور یہ بہرحال بہت برا عمل ہے، خداوند عالم کو ناپسند ہے، اور اس کی ناپسندیدگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ قوم جناب شعیب کے اوپر جو عذاب آیا تھا، روایتوں میں ملتا ہے کہ اسی بیس پر آیا تھا کہ ان کے اندر یہی صفات پائی جاتی تھی، تو ان کو کئی بار جو ہے کیا مطلب الٹیمیٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد جو ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہی کیا کرتے تھے کہ جب بھی وزن وغیرہ کرتے تھے تو اس میں کمی کیا گیا۔ بات واضح انشاءاللہ؟ جی۔ تو یہ مبعضہ کا مطلب واضح ہو گیا۔ تو ہاں، تو مسئلہ سمجھ لیجیے تین ہے کہ ایک یہ کہ سورہ کیا ہے مکی ہے، دوسرا یہ کہ مدنی ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس میں سے بعض جو ہیں وہ مکی اور بعض جو ہیں کیا ہیں مدنی ہے۔ واضح انشاءاللہ؟ جی۔ تو سب سے پہلے ارشاد پروردگار ہے ویل للمطففین، ٹھیک ہے؟ ویل ہے کس کے لیے؟ مطففین کے لیے۔ مطففین کسے کہتے ہیں؟ یعنی مطففین نکلا ہے تطفیف سے، تطفیف یعنی کم کرنا ہے، البخس المکیل والمیزان، ٹھیک ہے؟ وزن کرنے میں، کیل کرنے میں کیا ہے؟ کمی کر دینا، ٹھیک ہے؟ لأن ما یصرخ به طفیف ای قلیل۔ اچھا، اس کو تطفیف کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب انسان ایسی حرکت کرتا ہے تو اس میں بہرحال وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت کما رہے ہیں، لیکن اس نے کم ہی لیتا ہے، یعنی اگر 1 کلو وزن کرتا ہے تو ایسا تو نہیں کہ سامنے والے کو آدھا کلو دیتا ہے، 100 گرام 50 گرام ہی کم کرتا ہے۔ تو اسی بات کی طرف جو کیا ہے کہ تطفیف یعنی تھوڑا سا کم دینا، ان شاء اللہ۔ تو اس کے ذریعے سے، تطفیف کے ذریعے سے جو چیز چورائی جاتی ہے، یہ بھی ایک طرح کی چوری ہے، مکمل تو نہیں چورائی جاتی لیکن یہ کہ چوری کی جا رہی ہے بہرحال، ان شاء اللہ۔ تو اسی سے یہ تطفیف سے، تطفیف کا مطلب کیا ہے؟ تقلیل، یعنی کم کرنا، ان شاء اللہ۔ اب کم کرنے سے اشارے کی بات کریں، یعنی کہ جب وزن کیا جائے تو اس وقت جو کیا ہے کم کرنا۔ یہ صفات اہل جہنم کی، جب ایسا کرتے ہیں تو وہ کمی کرتے ہیں، بس ان شاء اللہ۔ اب آئیے، یعنی ویل سے مطلب کیا؟ ویل کا میں ترجمہ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ویل کا مطلب کہیں پہ لعنت آپ کو مل جائے کچھ بھی، لیکن ویل کا مطلب آپ ویل ہی رکھیے کہ ویل ہے کس کے لیے؟ مطففین کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ ویل کیا ہے، تو کہا کہ ویل جو کیا ہے جہنم میں ایک کنواں ہے، سمجھے؟ ایک جو کنواں ہے اس کو ویل کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس حوالے سے کچھ روایتیں پڑھیں گے۔ عفواً، یہ ایک چیز بھول گئے، مطلب عام طور سے جو ہم طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم پہلے اس سورے کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو آپ دیکھیے کہ کتاب ثواب الاعمال، کسی کتاب ہے؟
شیخ صدوق کی تھی. اس کتاب میں وہ فرماتے ہیں کہ من قرأ فی فرائضہ ویل للمطففین، جو اپنے روزانہ کی واجب نمازوں میں سورہ مطففین کی تلاوت کرے گا، اعطاہ اللہ الامن من یوم القیامت من النار، تو خدا وند عالم قیامت کے دن جہنم سے اس کو امان عطا کر دے گا، امان دے دے گا. ٹھیک ہے. ولم ترہ ولم یرہا، اور نہ وہ جہنم کو دیکھے گا اور نہ جہنم اس کو دیکھے گی. کتنی بڑی بات ہے یہ. ٹھیک ہے. ولم یمر علی جسر جہنم ولا یحاسب یوم القیامہ، اور نہ وہ جو ایک جہنم کے اوپر پل گزرتے، نہ اس پل سے اس کو گزر ہوگا اس کا، اور نہ ہی قیامت میں اس کا حساب و کتاب ہوگا. کسے؟ جو اس سورے کی تلاوت کیا کرے گا. ٹھیک سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث بات ہو گئی. ایک اور وہ ہے حدیث ہے، ٹھیک ہے، کتاب مجموع البیان میں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قرأہا، یعنی قرأ سورۃ المطففین، سقاہ اللہ من الرحیق المختوم یوم القیامہ، جو شخص سورہ مطففین کی تلاوت کیا کرے گا اسے خداوند عالم رحیق مختوم کہتے ہیں. مختوم یعنی ختم لگائی ہوئی، یعنی کیا مطلب، یعنی ختم لگائی ہوئی رحیق شراب، ختم لگائی ہوئی شراب سے قیامت میں اسے سیراب کیا جائے گا. بات انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ بہرحال دو یعنی وہ ہے کہ جو اس سورے میں مطلب اس سورے کے پڑھنے والے کا ثواب ہے. رہی بات جو ہے کیا ہے، اس سورے کے میں جو مطالب ہمیں پڑھنا ہے وہ کون کون سے مطالب ہیں، تو اس کے متعلق ملتا ہے کہ اس سورے میں سب سے پہلے ناپ تول اور کمی بیشی کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے. دوسرے بات، اور جس کو بیس بنا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ کیا ہے، مکی، حالانکہ وہی مطلب یہ جزمی دلیل نہیں ہے نا. وہ کیا، وہ یہ کہ اس سورے میں بھی بقیہ سوروں کی طرح قیامت کے حتمی الوقوع ہونے کے کا تذکرہ کیا گیا ہے، قیامت حتمن ہونی ہے. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ قیامت سے فقط جو کیا اہل مکہ کو ہی ڈرایا گیا ہے، اہل مدینہ کو ہی، مگر کیا ہے بہرحال اس سے لگتا ہے کہ یہ سورہ بھی جو کیا ہے مکی ہے. مطلب ہم نے کہا کہ جب آپ تفسیر پڑھیے اس حوالے سے تو اس میں دو نظریے ہیں، لیکن ترجیح تو دی گئی ہے کس کو، مکیت ان کی، کہ یہ سورہ مکی ہے. اس کے بعد اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ لوگ جو اعمال کرتے ہیں، ہے نا، جو اعمال انجام دیتے ہیں چاہے وہ نیک ہو یا بد، ٹھیک ہے، برے اعمال کو بھی لکھا جاتا ہے ان کے، اور نیک اعمال کو بھی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی انسان اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کہ اگر وہ آج اس کے گناہ جو ہے کہ مثلا لوگوں کے سامنے نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ قیامت میں نہیں ہوگا. قیامت میں یقیناً اس سے بازپور سے اس کے متعلق جو ہے وہ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد قیامت میں جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے. اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. پھر جو لوگ قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے جو ہے کیا ہے خستہ حال کو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت میں خود ان پر جو کیا ہے ہنسا جائے گا. بات انشاءاللہ. یہ باتیں ہیں جو اس میں ذکر کی گئی ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیے ارشاد ہوا ویل للمطففین، ویل ہے مطففین کے لیے، جو تطفین یعنی مطففین اسم فاعل، ٹھیک ہے، التطفیف بخسی بخس المکیال والمیزان، میزان میں، ٹھیک ہے، میزان وزن کرنے میں، یعنی یہ وزن کرنے میں نہیں، اس میں جو ہے، اور مکیال یعنی کیل کرنے میں، ہاں ناپنے تولنے میں. ٹھیک ہے. لأنما یسرق بہ تفیف، اس لیے کہ جس کی سے جو چوری کی جاتی ہے وہ کیا ہے، وہ تفیف قلیل ہوتا ہے، اس لیے اس کو مطفف کہتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. ٹھیک ہے. ان کی صفات کیا ہیں، یہ مطففین کی صفات بتا دی جا رہی ہے کہ یہ مطففین کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ناپ تول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے ہیں یستعفون، جب ناپ تول کر لیتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس، یعنی باب افتعال سے، یعنی طلب کے معنی میں، کہ جب وہ کیل کا مطالبہ کرتے ہیں لوگوں سے تو کیا کرتے ہیں یستوفون، تو پورے کا پورا لیتے ہیں. مطلب 1 گرام بھی جو کیا ہے کم نہیں ہونا چاہیے. بس انشاءاللہ ہاں زیادہ لے سکتے، کم نہیں. ہاں ٹھیک. اے قالوا للناس عفوا، اے الذین اذا اکتالوا علی الناس اے منہم، لیکن جب لوگوں سے کیل کرتے ہیں، لیتے ہیں، یستوفون الکیل، اس کو کیا کرتے ہیں، وہ کیل کو پورا کا پورا لیتے ہیں کہ کہیں کمی نہ رہ جائے. اے یاخذونہ وافیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو لیتے ہیں پورا مکمل، پورے کا پورا. وجیء بہ علی ایذانا باکتیالہم لما لہم علی الناس. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو علی سے کیوں تعبیر کیا گیا؟
اللہ سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ ایک گویا کہ کیل لوگ نہیں کر رہے ہیں، یہ خود جو کیا ہے کیل کر رہا ہے، اس طریقے سے تھوڑا سا اور دے دو، تھوڑا سا اور بڑھا دو کرتا ہے، جس سے لگتا ہے کہ کیل لوگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ خود کر رہا ہے اپنے حق میں. ٹھیک. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور اسی کے برعکس جب یہ لوگوں کے لیے ناپتے تولتے ہیں، ہے نہیں، تو کیا کرتے ہیں، یخسرون، تو ان کے لیے ینقصون تستشہی کی نوٹ، کیا کرتے ہیں وہ کمی سے کام لیتے ہیں، یہی اسی کو تطفیف کہتے ہیں، یعنی کمی سے کام لیتے ہیں. دیکھیے اے کالو للناس او وزنوا لہم، کہ جب یہ لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں کیل کرتے ہیں یا ان کے لیے وزن کرتے ہیں، فحذف الجار واوصل الفعل، ٹھیک ہے، کہ جار کو حذف کر دیا گیا، کون سے جو للناس ہم اضافہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لہم ہے نہیں، اس کا اضافہ کر کے اور فعل سے کیا اس کو متصل کر دیا گیا. بات انشاءاللہ. تو یعنی اس میں یہ تھا کالو لہم او وزن لہم، یہ بات سمجھ آ رہی ہے، یعنی گویا کہ آیت اس طریقے، لیکن کیا ہے حذف کر کے اس کو ضمیر کو ملا دیا گیا فعل سے. ٹھیک. وقیل ہم تاکید، یا ایک قول یہ کہ نہیں یہاں پہ جو ہم کا وہ ہے یہ کیا ناس کا تو تذکرہ ہو ہی چکا ہے، یہ دوبارہ ہر بار وہ ضمیر کا لا کے ناس کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے، یہ تاکید کو بیان کیا گیا ہے. بہرحال تو کیا کرتے ہیں یخسرون، اگر یہ وزن کرنے پہ آ جائیں، یہ کیل کرنے پہ آ جائیں تو یہ کمی سے کام لیتے ہیں. واضح انشاءاللہ. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ٹھیک ہے، کیا انہیں یہ گمان نہیں ہاں کہ یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، انہیں باعث کیا جائے گا. ٹھیک ہے. فیرتدعوا عن ھذا الذنب، ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ گمان میں ہوتا، ان کے ظن میں ہوتا کہ ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مبعوث ہوں گے ہم، تو اس سے کیا ہوتا، ٹھیک ہے، اس سے کیا کرتے وہ کم سے کم اسی بہانے وہ اس گناہ سے پرہیز کرتے. واضح انشاءاللہ. جی. اب یہاں پر ایک اچھی بات ہے، کہا کہ یہاں پر زن کا استعمال کیا ہے، کیوں؟ اچھا ایک لطیف اشارہ ہے، وہ اس لیے کہ دیکھیں زن کے بھی اس میں پڑھیں گے، زن کی دو قسمیں ہیں. زن کبھی جو ہوتا ہے وہ متاخم للعلم ہوتا ہے، یعنی علم سے قریب ہوتا ہے، اور اس کو جو کیا ہے علم کے ساتھ نہیں، اس کو حجت مانا گیا ہے، مطلب کفایہ وغیرہ میں آپ نے پڑھ رکھا ہوگا. ٹھیک ہے. اور زن ہی ایک اور معنی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کا جو کیا ہے شک وغیرہ کے، وہم وغیرہ کے معنی میں آتا ہے نہیں. تو اس کی تفسیر بہت اچھی مطلب اس میں ملی کہ زن بمعنی یقین بھی ہوتا ہے اور زن بمعنی شک بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ زن کا استعمال قیامت یا اس سے متعلقہ امور کے لیے کیا جائے تو وہاں پر زن کس معنی میں ہوگا، یقین کے معنی میں ہوگا، چونکہ یہ ساری چیزیں یقینی ہیں. لیکن یہی زن اگر جو ہے دنیاوی امور کے معنی میں استعمال کیا جائے تو یہاں پر کیا ہے زن بمعنی شک ہوگا. بات انشاءاللہ. ایک اور جگہ ہمیں بہت اچھی بات ملی کہ زن کے متعلق کہ بھائی ان کو دوبارہ زندہ کرنے کا زن نہیں ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ چالاک انسان تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اب جب کبھی اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے تو حتیٰ کہ وہ اس بات میں نہیں ہوتا ہے کہ یقین اس کو ہو جائے تبھی وہ پرہیز کرتا ہے، نہیں، بلکہ کیا ہے، بلکہ اس کو زن بھی ہو جاتا ہے اس بات کا کہ میں جاؤں تو وہاں پہ مجھے خطرہ ہے، تو کیا کرتا ہے وہ اپنے آپ سے پرہیز کرتا ہے. یعنی جسے ابھی آج ہی کے متعلق سمجھ لیجئے، آج ہم کو اس بات کا زن ہوا ہے، نہیں یقینی نہیں تھا کہ وہاں لائٹ نہیں ہوگی، کیونکہ 2 بجے تک کی خبر تھی کہ لائٹ نہیں تھی، ہم نے کہا کہ چلو آج وہاں نہیں پڑھیں گے. تو چالاک انسان یہی کرتا ہے نا کہ اس کو جب زن بھی ہو جائے کہ کہیں خطرہ ہے تو اس سے پرہیز کرتا ہے. تو یہ ایسی چیز کے بارے میں کہ جو یقینی ہے نہیں، وہ کیوں نہیں اس سے پرہیز کرتے ہیں. لا یظن اولئک انہم مبعوثون فیرتدعوا عن ھذا الذنب، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس گناہ سے کیا کریں، پھر جائیں. لیوم عظیم، ٹھیک ہے، یہ کب مبعوث کیے جائیں گے، لیوم عظیم، کہ بڑے سخت دن میں، یعنی بہت بڑے دن میں کیا کیے جائیں گے، یہ مبعوث کیے جائیں گے، یعنی قیامت کی طرف اشارہ ہے. انشاءاللہ. یوم یقوم الناس لرب العالمین، بہت اچھی حکمت کی طرف اشارہ کریں گے. اور یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ مصنف نے اشارہ کیا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب کے سب پورے لوگ جو کیا ہوں گے وہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا ہوں گے، کھڑے ہوں گے، حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے. لحکم ہی، ٹھیک ہے، تاکہ خداوند عالم فیصلہ کرے. وقد بولغ فی تعظیم ھذا الذنب بالتوبیخ، ٹھیک ہے، اور اس گناہ کے بڑے ہونے کے لیے کیا ہے، یعنی یہ گناہ کتنا بڑا ہے آپ دیکھیے، اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے توبیخ کی ہے پروردگار عالم نے، ہے نہیں. ٹھیک ہے.
وہ قد بلغ فی تعظیم ھذا الذنب بالتوبیخ، ٹھیک ہے، وذکر الظن ووصف اليوم بالعظیم، اور ظن کو، ٹھیک ہے، اور یوم کو، ٹھیک ہے، ان دونوں کو کیا کیا گیا ہے، عظیم کی صفت اس کے لیے ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وقیام الناس فیہ للہ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے کھڑے ہونے کو، والتعبیر بہ عنہ برب العالمین، اور اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کے اس سے جو کیا ہے ذکر کیا گیا ہے۔ اس سب کا مطلب اشارہ ہے کہ خداوند عالم جو کی بارگاہ میں ہمیں کل چل کر قیامت میں کھڑا ہونا ہے نہیں؟ تو آپ دیکھیے کہ جس دن ہمیں کھڑا ہونا ہے وہ بڑا عظیم دن ہے، ٹھیک ہے، جو گناہ یہ کر رہے ہیں وہ بھی بڑا عظیم گناہ ہے نہیں؟ اور جس کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے وہ بہرحال عالمین کا رب ہے، یعنی اس سے فرار انسان اختیار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو بہرحال حکم جو ہے وہ فیصلہ ہو کر رہنا ہے۔ کہاں پہ؟ ہاں، فی ذالک الیوم، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ٹھیک ہے، ہاں، کلا ردع اما ہم علیہ، ٹھیک ہے، یعنی اس کو رد کیا گیا ہے اس کلا کے ذریعے سے، کہ یعنی یہ جو فعل یہ انجام دے رہے ہیں ان کے چاہیے کہ اس فعل سے وہ باز آ جائیں، ٹھیک ہے، یہ ہرگز یہ صحیح فعل نہیں ہے۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ جو بد اعمال ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، ان کے جو اعمال ہیں یہ کیا ہیں، سجین میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے گا، ان کتاب الفجار ما کتب من اعمالہم، یعنی ان کے اعمال میں سے جو چیزیں کیا کی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے، کہاں پر ہیں یہ، یعنی یہ لفی سجین، یہ کہاں ہے، سجین میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب سجین میں کی کیا تشریح ہے، اس میں بہرحال بہت زیادہ جو ہے کیا ہے کلام ہے۔ اب مصنف دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، سجین کتاب جامع لأعمال کفرت و شیاطین، ٹھیک ہے۔ ہم دو باتیں ذکر کریں گے، ایک جو ہے وہ جو مصنف نے ذکر، ایک جو کیا ہے مطلب اس سے تفسیر میں، یعنی تفسیر نور ثقلین میں سجین سے مراد کیا ہے، کہہ رہے جو سجین اس رجسٹر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نامہ اعمال کو کہتے ہیں کہ جس میں کفار اور فاسقوں کے برے اعمال کو لکھا جائے۔ یہ بالکل برعکس ہے کس کے، لفی علیین کے، جو بھی آئے گا، ہاں، ان کتاب الابرار لفی علیین، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا، جو یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کے جو اعمال لکھے جائیں گے وہ علیین میں لکھے جائیں گے، بات انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات کی طرف اشارہ جو ملتا ہے اسی طرف مصنف نے بھی کی ہے کہ سجین کہتے ہیں زمین کی، جس طریقے سے آسمان ساتھ ہیں اس طریقے زمین کی بھی ساتھ ہیں، ہے نا، تو جو سب سے پست زمین ہے نا، ساتواں حصہ، یعنی سب سے نیچے، اشارہ کنایا ہے کہ سب سے نچلا حصہ ہے نا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے جو اعمال ہیں وہ اس لائق ہیں کہ کیا ہوں، وہ یہ پست سے پستر ہوں، سب زیادہ نیچے ہوں۔ بعض روایتوں میں کہ یہاں پر سجین سے مراد وادی برہوت ہے، بعض جگہوں پہ ہے کہ سجین نکلا ہے سجن سے، ٹھیک ہے، اور سجن کا مطلب کیا ہے، قید خانہ۔ اب سجین مبالغہ ہو گیا، یعنی ایسا قید خانہ کہ جو بہت طولانی مدت تک رہنے والا ہے۔ تو ان سب کا انجام جو ہے کیا ہے، آپ ان میں سے جس تفسیر کے حوالے سے جائیے، ان کا انجام بہرحال برا ہی ہونے والا ہے، چاہے اگر قید خانے میں ہیں تو ایک طولانی مدت تک ہمیشہ قید خانے میں رہیں گے، اگر سجن سے مراد جو کیا ہے وہ ساتویں زمین کی ساتھ تہ لیں گے، تو اس سے متعلق بھی مطلب روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان عمل کرتا ہے تو ملائکہ اس کے نیک عمل کو لے کر جو کیا اوپر کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو برا عمل ہوتا ہے خداوند عالم ان کے برے اعمال کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کہاں تم ان کو لیے اوپر چلے آ رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ تو اس لائق ہے کہ ان کو نیچے لے کے جایا جائے، تو اسے لے کر جو کیا ہے زمین کے ساتھ ہمیں لے جا کر پہنچا دیا جائے، بہت انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک مراد ہے کہ سجین اس رجسٹر کا نام ہے، اس نام اعمال کا، کہ جس میں کافروں اور فجاروں کے فاسق و فاجر کے کیا ہے اعمال کو لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب جامع لأعمال کفرت والشیاطین، بہت انشاءاللہ جی۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو کہ یہ سجین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب مرقوم، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو یعنی ایک سمجھ لیجیے کہ لکھا ہوا نامہ اعمال ہے، ہاں، رقم کیا ہوا نامہ اعمال ہے، اس میں کچھ لکھے جاتے ہیں اعمال کو۔ کالرقم فی الحجارۃ لا ینمحی، اور یہ کہہ رہی ہے اس طریقے سے لکھا جاتا ہے کہ سمجھو جیسے پتھر پہ جو لکیر کھینچی جاتی ہے، تو ہمارے اشارہ ہے
کیا کہ پتھر کی لکیر جو کبھی مٹتی نہیں ہے، تو اس طریقے سے کتاب مرقوم میں، ٹھیک ہے، اگر ان کے نام اعمال اس میں درج ہو جائیں تو وہ پھر کبھی مٹتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ دنیاوی کتاب نہیں ہے کہ ضائع ہو جائے، ٹھیک۔ ایک معنی، دوسرا معنی ہو سکتا ہے کہ اول معلم بعلامت شرن، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ ایسی کتاب ہے کہ جس پر کیا ہے علامت نشانی لگائی گئی ہے کس کی؟ برے کی، برے اعمال کی، ٹھیک ہے۔ وقیلہ ہوا مکان اسفل سبع اراضین، دیکھیے والی بات بھی آ گئی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، سجین کیا ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور یہ جگہ کہاں پر ہے؟ زمین کے 7ویں تہہ میں، واضح انشاءاللہ جی، یعنی تو اب نامہ اعمال ان کے کہاں جاتے ہیں؟ وہی زمین کے 7ویں تہہ میں، یہ بات واضح ہے جی۔ وہ مکان اسفل سبع اراضین، ٹھیک ہے، والتقدیر ما کتاب سجین او مکان کتاب مرقوم، واضح انشاءاللہ جی۔ یعنی یہاں پہ تقدیر اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ وہ والا معنی کر رہے ہیں معلم بعلامت الشر، یا پھر کیا ہے کر رقم فی الحجارہ، تو ماں کے یہاں پر تقدیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہاں پر مکان کا، تو یہاں پر مکان کی تقدیر ہوگی کہ مکان و کتاب مرقوم۔ سجین کیا ہے؟ سجین کتاب مرقوم کے رکھنے کی جگہ ہے کہ جو 7ویں زمین کے 7ویں تہہ میں ہے، بات واضح انشاءاللہ۔ اور ان سب کی طرف اشارہ میں نے کہا کہ یہ بہرحال یہ جیسے ہم اور آپ جو ہیں کیا ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ موبائل کی دنیا کے لوگ ہیں، اس طریقے سے ان کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں، روایتوں کی دنیا کے لوگ تھے۔ ان کی باتیں پڑھیے اور آپ کوئی کتاب جیسے تفسیر ہے اٹھا کے دیکھ لیجئے، ساری باتیں جو کیا ہیں میچ کریں گی تفاسیر سے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ٹھیک ہے، ویل ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، کہ جو اس دن کو جھٹلانے والے ہیں، ہاں بالحق، ٹھیک ہے، یعنی حق کا جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ روز جزا کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور یہ جو جس دن کو جھٹلاتے ہیں، اس دن کو تو بس وہی جھٹلاتا ہے کہ جو کیا ہوتا ہے، جو حد سے گزر جانے والا ہے، معتد یعنی اعتدا کرنے والا، یعنی حد سے غالی ہوتا ہے، حد سے گزر جانے والا ہوتا ہے، اور اثیم یا پھر جو کیا ہے وہ ہوتا ہے بہت بڑا گناہ گار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے وما یکذب بہ، اس یعنی بھی حاضر کہاں پر لائیں گے؟ یعنی بیوم الدین، اس یوم الدین یعنی روز جزا کا انکار نہیں کرتا، اس کی تکذیب نہیں کرتا، مگر وہ کہ جو حد سے گزر جانے والا ہو یا پھر عظیم گناہ گار ہو۔ مجاوز للحد فی الباطل بترک النظر، کہ وہ کیا کرے، غور و فکر کی راہ کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، اور برائی میں کیا ہے حد سے گزر جائے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تجاوز کا جانے والے کو۔ عظیم کثیر الاسم، بہت زیادہ گناہ کرنے والے کو، مسلسل، ٹھیک ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قالوا اساطیر الاولین، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، تو جب یہ قرآن مجید کو سنتے ہیں تو قالا، یہ سب کہتے ہیں کیا؟ اساطیر الاولین، یعنی اکاذیبہم التی سطروہا، یہ ان کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو وہ ہیں کہ جو ان سے پہلے سب کیا ہے، یہ اس کو گڑھی ہوئی باتیں ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، واضح انشاءاللہ ایک سطر کا ہی انکار کرتے ہیں جی۔ نہیں اساطیر الاولین، ہاں یعنی کہہ سکتے یعنی جو یہ جو لکھاوٹ ہے، یہ جو قرآن مجید ہے، کیونکہ یہ تو سطر ہی ہے، مطلب یعنی تو کہہ رہے یہ سب کیا ہے، ان کی پرانی باتیں ہیں، جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ سب افسانہ ہے، گڑھی ہوئی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ اساطیر، یہ سطر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لائن کے معنی میں نہیں ہے، اسطورہ کہتے ہیں افسانے کو، اسطورہ تو اساطیر الاولین یعنی کیا ہے، یہ گزشتہ لوگوں کے کیا ہے، افسانے ہیں، قصہ و کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اکاذیبہم التی سطروہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا، یہ پڑھنی ہے، ہاں، کلا بل ران علی قلوبہم، ہاں ہاں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ٹھیک ہے۔ کلا رد عما قالوا، ٹھیک ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ مطلب ہاں یہ گڑھے ہوئے افسانے ہیں، کہ نہیں ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو خداوند عالم کی طرف سے نازل ہوا ہے، حق ہے، اور جو ہو کر رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اچھا ان کو ایسا کیوں گمان ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے دلوں پر جو کیا ہے، رانا یعنی غلبہ،
ٹھیک ہے. اور ران کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زنگ بھی معنی میں کیا جاتا ہے. ان کے دلوں پر کیا ہے؟ ان کے اعمال نے میکسبون یعنی جو اعمال کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ ان کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں. کلا بل رانا غلب علی قلوبہم ما کانوا یکسبون من الذنوب حتی غطاؤھا، یعنی اتنے زیادہ انہوں نے گناہ کیے کہ گناہوں کی وجہ سے ان کے دل جو ہے کیا ہے؟ دل پر پردے پڑ گئے، جس کی وجہ سے یہ حق اور باطل میں کیا کرتے ہیں؟ فرق نہیں کر پاتے. چنانچہ حق کو بھی باطل کے نام سے پکارا کرتے ہیں. پتہ ہے انشاءاللہ. اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ جیسے جیسے انسان گناہ کرتا ہے، انشاءاللہ اس طرح مضمون کی روایت پڑھیں گے کہ جیسے انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر جو کیا ہے؟ زنگ لگتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اضافہ ہوتا جاتا ہے. یعنی اس کو اس میں سیاہی پڑتی جاتی ہے، اور وہ سیاہی گناہ کی کثرت سے کیا ہے؟ بڑھتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ باقی رہتی ہے، یہاں تک کہ پھر حق کے بعد کبھی اثر انسان کے اوپر نہیں کرتا. اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ان فی الجسد مضغۃ اذا اصلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ انسان کے جسم میں ایک جو گوشت کا لوتھڑا ہے، مضغہ ایک جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے تو انسان کا سارا جسم جو کیا ہے ٹھیک ہوتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہوتا ہے تو پھر پورے کا پورا جسم انسان کا خراب ہوتا ہے. بس انشاءاللہ. ہاں. تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس گوشت کے لوتھڑے سے کیا مراد ہے؟ تو نبی نے فرمایا الا وہی القلب، جان لو کہ اس سے مراد انسان کا دل ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کے قلب کو ہے نا امام باطل کے سے جو کیا ہے تعبیر کیا گیا ہے. ہاں آپ نے وہ اس سے وہ کیا کہتے ہیں سنا ہوگا وہ واقعہ ہشام بن حکم کا، جو مطلب بصرے کے ایک عالم جو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز جانتا ہوں. ہاں تو ہشام بن حکم جوان تھے اور چھٹے امام کے جو کیا ہے بہت قریبی تھے. امام بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدے وغیرہ کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ امام کے محبت دل میں تھی ان کے. تو اس کو ذلیل کیسے کیا؟ کہا کہ تم عالم بصرہ ہو؟ کہا ہاں میں عالم بصرہ ہوں. کہا یہ بتاؤ سنا ہوگا آپ نے کہ میرے آنکھ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں آنکھ ہیں. کیا میرے منہ ہے؟ کہا ہاں منہ ہے. کیا میرے ہاتھ ہیں؟ ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس طریقے سے ثابت کیا کہ ان سب جو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں یا منہ سے بولتے ہیں، یہ سب بولتے ہیں، ان سب کی صحیح اور غلط کو کون فیصلہ کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دل فیصلہ کرتا ہے نا. تب آخر میں ہشام بن حکم نے جملہ کہا تھا کہ جب اللہ نے ہمارے اس ظاہری جسم کو، چھوٹے سے جسم کو، ٹھیک ہے، بنا امام کے جو کہ دل ہے نا، کہ جو صحیح اور باطل میں کیا کہتا ہے فرق کرتا ہے، کون سی چیزیں ہم نے سنی ہے جو صحیح ہے اور جو سنی ہے وہ غلط ہے، یہ کون بتاتا ہے؟ دل. گرچہ آنکھ نے آپ کے دیکھ لیا ہے نا، یا ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں صحیح دیکھ رہے ہیں غلط دیکھ رہے ہیں، یہ دل تمیز کرتا ہے. وہی کہ انہوں نے آخر میں جملہ کہا تھا کہ جب اس چھوٹے سے جسم کو اللہ نے بنا امام کے نہیں چھوڑا ہے تو پوری کائنات کو بنا امام کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ضرورت امام کو اس طریقے سے ثابت کیا تھا انہوں نے. بات انشاءاللہ. تو یہ دل کی اہمیت ہے. اور ہشام بن حکم کے بارے میں یہ وہ تھے، پتہ ہی نہیں بتائیں وہ. ہاں ہشام بن حکم جو ہے وہ یہ بہت جوان تھے، ینگ تھے ایک دم، اور ان کے بارے سے ملتا ہے کہ یہ چھٹے امام کے بہت قریبی تھے. چنانچہ روایت ملتا ہے ایک مرتبہ مینا میں امام جو ہے وہ تشریف فرما تھے، اور ساتھ میں امام کے بڑے بڑے اصحاب تھے امام کے. ٹھیک ہے. یعنی بڑے بڑے کیٹیگری کے لوگ جو مطلب جلیل القدر مانے جاتے تھے وہ بیٹھے ہوئے، جس سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ یہاں بیٹھے، کوئی قریب بیٹھا ہے، اسی مینا میں کیا ہے ہشام بن حکم جب آئے. تو جب ہشام بن حکم آئے تو امام نے خاص طور سے اشارہ کر کے ہشام بن حکم کو بلایا اور اپنے پہلو میں بٹھایا امام نے. تو یہ چیز جو ہے وہ بعض لوگوں کو بہت شاک گزری ہے نا، کہ کیسے مطلب ہم پر جو ہے وہ ہشام بن حکم کو ترجیح دی ہے نا. تو امام نے آخر میں جملہ کہا تھا کہ یہ ایسا اس لیے ہے کہ چونکہ ہشام جو ہے کیا ہے اپنے دل سے، اپنے جسم سے، اپنے اعضاء و جوارح سے ہماری کیا ہے نصرت کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے. واضح انشاءاللہ. تو بہرحال بات جو کیا ہے دل پہ آئی تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ دل ہی جو ہے وہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر یہ خراب ہے تو پھر انسان کے سارے اعمال جو کیا ہیں برے ہیں. تو ان کے دلوں پر کیا ہیں تالے پڑے ہوئے، جس کی وجہ سے یہ قرآن جیسی ہے نا لا شک ولا ریب والی کتاب کو بھی کیا کہتے ہیں اساطیر الاولین سے تعبیر کرتے ہیں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ٹھیک ہے.
یاد رکھیں یہ ہرگز نہیں، یہ لوگ اپنے پروردگار عالم سے کیا ہیں پردے میں رہیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کیا ان کے اور خدا کے درمیان میں پردہ ہوگا. حالانکہ اب یہاں پر ایک بحث ہے، یعنی اب آپ اٹھا کر دیکھیے جب کیا کہا گیا پردے میں. ابھی اس طرح کی مضمون ہم اس سے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ جو سورہ کی تلاوت کرے گا اس کے اور خدا کے درمیان میں کوئی کیا ہوگا، پردہ نہیں ہوگا. وہ خدا کو دیکھے گا اور خدا اس کو دیکھے گا، ہے نا. تو یہ سارے مطالب کا مطلب کیا ہے، یہ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ قیامت کے دن جو کیا ہے رؤیت ثابت ہو رہی ہے خداوند عالم کی، جیسا کہ اہل سنت اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں. یعنی ان کے لیے بہت آسان ہے کہ دیکھیں ہمارے بات کی تائید جو ہے کیا ہوتی ہے، اس بات سے ہوتی ہے کہ خداوند عالم قیامت میں دیکھا جائے گا. کیوں؟ اسے کیا کہا جا رہا ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ٹھیک ہے، اس کیا یعنی اللہ سے پردہ ہوگا کس کے لیے، کہ جو فاسق ہوں گے، جو فاجر و گناہ انجام دینے والے ہوں گے، ہے نا. لیکن اسی کے بالمقابل جو مومنین ہوں گے ان سے پردہ نہیں ہوگا. لیکن اس کی بات کی رد کیا کر دی انہوں نے، کیا کہا، کلا انہم عن ربہم عن رحمتہ، کہ یہ اللہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ان کے لیے کیا ہے ان تک نہیں پہنچ پائے گی. پردہ ہوگا ان کے اور اللہ خداوند عالم کی رحمت کے درمیان میں. واضح شرط. اور اس رحمت کے متعلق بھی آپ اٹھا کے دیکھیے گا تفسیر، تو یہ بھی وارد ہوا ہے کہاں، مولا کائنات کا یہ قول ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ یومئذ لمحجوبون، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت میں خداوند عالم کی رؤیت ثابت ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ یہاں مراد رحمت پروردگار عالم کہ جو فاسق و فاجر ان کے اور خداوند عالم کی رحمت کے درمیان میں کیا ہے پردہ ہوگا انشاءاللہ. ثم انہم لصال الجحیم، پھر اس کے بعد یہ لوگ یقیناً، لام دیکھیں لام تاکید، یقیناً جو کیا ہیں واصل ہو جائیں گے کہاں پہ، جہنم میں. ٹھیک ہے، داخل ہوا ہے اس میں داخل ہو جانے والے ہیں. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ کہنے والے کون ہوں گے، یقول الخزنہ توبیخا، ان کو ہے نا یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے ان کو جو ہے وہ تنبیہن ہے نا توبیخ کی جائے گی کہ کون کہے گا، یہ جو وہ ہوں گے فرشتے ہوں گے، خزنے جہنم ہوں گے، وہ کیا کہیں گے، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، ھذا اے کتاب، یہی وہ کتاب ہے کہ جس کی تم کیا کرتے تھے، تکذیب کیا کرتے تھے، اور انشاءاللہ جس کی وجہ سے تم آج جو ہے کیا ہے جہنم تک پہنچ گئے ہو. اس کے بعد جو ہے وہ اب دیکھیے ایک نئی وہ ہے بحث ہے، انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ پھر کل پڑھیں گے. ابھی فی الحال اس کے متعلق کچھ روایتیں ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں بعض انشاءاللہ یہاں تک. جی اب آپ دیکھیے گا ذرا سا، ہاں دیکھیے وہ جو ہم نے کہا تھا یہ ان ابی جعفر علیہ السلام پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ قال نزلت علی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ جو سورہ ہے یہ نازل ہوا کس پر، پیغمبر اسلام پر. کب، حین قدم المدینہ، جب پیغمبر کیا آئے، مدینہ آئے. ٹھیک ہے، وہم یومئذ اسوأ الناس کیلا فاحسنوا الکیلا. ٹھیک ہے، تو جب اہل مدینہ آئے تو مدینہ میں کیا دیکھا، مدینہ میں اس وقت حالت یہ تھی کہ وزن اور کیل کے حوالے سے یہ سب سے زیادہ برے لوگ تھے. یعنی ان کا حال یہ تھا کہ یہ بہت زیادہ ٹھیک ہے یعنی کمی سے کام لیا کرتے تھے. فَأَمَّا الْوَيْلُ فَبَلَغَنَا وَاللَّهُ عَالَمْ أَنَّهُ بِئْرٌ فِي جَهَنَّمْ. جہاں تک رہی بات ویل کی، جو کہا جا رہا ہے کہ ویل للمطففین، تو اس ویل سے کیا مراد ہے، تو فرماتے ہیں ویل سے مراد جو کیا ہے ایک کنواں ہے کہ جو جہنم میں واقع ہے. تو جہنم میں بھی اس کنویں میں کیا ہیں یہ سب جائیں گے، کون، جو لوگ مطففین ہیں. بات انشاءاللہ. اس کے بعد آپ اس روایت کو ملاحظہ فرمائیے، اصول کافی میں یہ جو ہے وہ احمد ابن محمد ان محمد بن خالد ان ابی نحشل قال حدثني محمد بن اسماعیل ان ابی حمزہ الصومالی قال سمعت ابی حمزہ الصومالی راوی ہیں، پانچویں امام سے ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں کہ یقول ان اللہ خلقنا من اعلی علیین وخلق قلوب شیعتنا مما خلقنا. ٹھیک ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلی علیین سے کیا ہے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، وخلق قلوب شیعتنا مما خلقنا، قلب کی بات ہو رہی ہے، اور ہمارے شیعوں کے دل کو جو ہے کیا ہے اسی چیز سے یعنی اسی اعلیٰ علیین سے جس سے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے ہمارے شیعوں کے دل کو بھی پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، وخلق ابدانہم من دون ذالک. ٹھیک ہے، اور ہمارے شیعوں کے جو بدن ہے جو جسم ہے ان کو کیا وہ اعلیٰ علیین سے نہیں ہے.
ٹھیک ہے. ان کے جسم کسی اور چیز سے خلق کیا ہے لیکن ان کے قلوب کو کیا ہے علی لین سے خلق کیا ہے. ٹھیک ہے. فقلوبہم تہوی الینا لانہا خلقت مما خلقنا. یہی وجہ ہے کہ چونکہ ان کے دل کو اعلی لین سے جس سے ہمیں پیدا کیا اسے خلق کیا گیا ہے، لہٰذا ان کا دل جو کیا ہمیشہ ہماری طرف کیا ہوتا ہے جھکا ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے. بات ان شاء اللہ. اسی لیے دیکھا ہوگا آپ نے کوئی کہیں بھی رہے کیا ہے یعنی ایک طرح کی محبت جو ہے اہل بیت کی ہوتی ہے، وہ چاہے ولادت میں ہو، شہادت میں ہو، یا اس کے علاوہ ہر امر میں انسان جو کیا ہے وسیلہ اہل بیت علیہ السلام کو تلاش کرتا ہے نا، اور اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتا ہے. ثم تلا هذه الآیہ، پھر اس کے بعد امام نے محل شاہد اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. ٹھیک ہے. اچھا اسی کے برعکس دیکھیے وخلق عدونا من سجین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو دشمن ہیں ان کو جو خلق کیا کس سے؟ سجین کے ذریعے سے. وخلق قلوب شیعتہم مما خلقہم منہ، اور ٹھیک ہے، اور ان کے جو چاہنے والے ہیں، یہاں پہ شیعہ ان کے جو چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں ہمارے دشمنوں کے، ان کے دل کو بھی کیا ہے اسی سجین سے پیدا کیا گیا ہے. وہ ابدان من دون ذلک، اور ان کے بدن کو کسی اور چیز سے. ٹھیک ہے. قلوبہم تہوی الیہم لانہا خلقت مما خلقوا منہ، اس پہ کیا ہوتا ہے اس وجہ سے جس طرح ہاں ان کے قلوب جو کیا ہے دشمنوں کی طرف، وہ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں اسی خلقت کی بنا پر. آپ ان کو لاکھ سمجھائیے ہے نہیں، وہ قصیدہ پڑھیں گے مولا کائنات کی افضلیت کا، لیکن پھر بھی کیا ہے ہاں دل جو کیا انہی کی طرف وہ مائل رہے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد امام نے یہ آیت علیکم السلام، پھر امام نے یہ آیت پڑھی کیا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. واضح انشاءاللہ. جی ہاں. اب ایک اور آخری بات دیکھیے، مجمع بیان میں ہے، تفسیر مجمع بیان میں کہ قال رسول اللہ سجین اسفل سبع ارضین. سجین کیا ہے؟ یہ جو 7 زمین ہے ان کا جو سب سے نیچے والا حصہ ہے اس کو سجین کہا جاتا ہے. وقیل ان سجین جب فی جہنم مفتوح، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں یہ کیا ہے سجین کیا ہے ایک کنواں ہے کہ جو کھلا ہوا ہے جہنم کے اندر. ٹھیک ہے. والفلق جب فی جہنم مغطی، اور فلق بھی ایک کنواں ہے، مگر فرق کیا ہے کہ یہ جہنم میں ڈھکا ہوا ہے اور سجین جو کیا ہے کھلا ہوا. ایک اور بات دیکھیے اسی آیت سے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین کہا. قالا یہ حدیث ہے ابو الحسن رضا علیہ السلام سے، فرماتے ہیں کہ ہم الذین، اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد فرماتے ہیں ہم الذین فجروا فی حق الائمہ واعتدوا علیہم. یہ جو لفی سجین ہیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ائمہ معصومین علیہ السلام کے حق میں کیا کیا ہے جفا سے کام لیا ہے. ٹھیک ہے. ان پر ظلم کیا ہے. واعتدوا علیہم، ان پر ظلم کیا ہے. والحدیث طویل اخذ منہ موضع الحاجہ. ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.